حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا ہوگا۔ نمبر 5، اور فرمایا کہ پکا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نمبر 6، اور فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نمبر 8، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 10، اور فرمایا کہ جو کوئی شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ نمبر 11، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ نمبر 12، اور فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میرے سجدہ شکر ادا کیا۔ نمبر 13، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 14، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 15، ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ جو کوئی شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اسی ارشاد خداوندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ نمبر 16، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 17، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے
کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ نمبر 19، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان کی رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ نمبر 20، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔